اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پختگی دین اور صبر و استقامت کے ضمن میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا جو ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہتی دنیا کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ ان کے صبر و شکر کی قرآن کریم نے مدحت کی اور ان کے کمال و صبر پر مہر تصدیق ثابت کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 4 سورہ مبارکہ میں کیا۔ سورۃ النساء اور سورۃ الانعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ سواد میں آپ پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب الامن اور صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ آپ کی شخصیت کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، چنانچہ مفسرین اور مورخین کا زیادہ تر انحصار ان اسرائیلی روایات پر ہے جو تورات کے صحیفہ سفیر ایوب میں درج ہیں، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مجسمہ و شکایات اور مصیبت میں بار بار فریاد و التجا کرنے والے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے انہیں اللہ کا بڑا صبر و شاکر بندہ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شدید بیماری کے سبب آزمائشوں میں مبتلا فرمایا تو ایک موقع پر آپ نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و دکھ پہنچایا ہے، اور بعض مفسرین نے شیطان کے رنج و دکھ پہنچانے کی بات کو تورات کے صحیفہ سفیر ایوب میں بیان کردہ ایک خود ساختہ واقعہ سے منسلک کر دیا ہے۔ ناظرین، اور کچھ مفسرین نے کچھ بیان یوں کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو بہت حسد ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و عذاب پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا اور آپ کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی۔ یہاں آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ محققین اور مفسرین نے اوپر بیان کردہ قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تشریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ شیطان نے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا۔ مفسرین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر و کبیر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت، محلات و جائیداد، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی، اور روایات کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو مال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں، اور جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہ رہا، اور سوائے دل اور زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایت صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، اور دوست احباب بھی وحشت کرتے، اور یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا گیا۔ سب نے ان سے قطعی تعلق ختم کر لیا، اور سوائے ان کی ایک بیوی کے جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ جب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی اور تمام عزیز رشتہ دار دوست احباب نے منہ موڑ لیا، اس وقت بھی اس نیک خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت و ناگہانی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے
کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دوسری دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں، اور روایات میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے ابلے پڑ گئے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جھڑ چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو، اور بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس بیماری میں مبتلا فرمایا اس کی نوعیت سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ جسم میں کیڑے پڑ جانا یا گوشت کا جھڑنا اسرائیلی روایات کا حصہ ہے جس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو اس مصائب سے نجات عطا فرما دے گا۔ جواب دیا، میں 70 برس تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ طبیب کے روپ میں شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 کمچیاں ماروں گا۔ دراصل آپ کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان کی بیوی کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ان کی اہلیہ سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو ظاہراً معجب شرک تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائشیں گھیرے رہیں، اور پھر انہیں قریب والے دور والے سب چھوڑ گئے، اور سوائے ان 2 شخصیات کے جو آپ کے خاص بھائی تھے، وہ آپ کے پاس صبح و شام آتے تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا، تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم شاید ایوب جیسا گناہ جہاں والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو انہیں 18 سال ہو گئے ہیں اور ان کی بیماریاں دور نہیں ہوئیں، اب تک اللہ نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب ان کی بیماریاں کو دور فرما دیتا۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس شخص سے رہا نہ گیا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کر بیٹھا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، وہ دونوں ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور ذرا دور کھڑے ہو گئے، اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی اور خیر جانتا ہو تو اس کو اس طرح امراض میں مبتلا نہ کرتا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی کہی ہوئی ان بات پر کتنا دکھ ہوا اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، ہماری اس ویڈیو سے آگے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔